السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے دن کا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ سبق ایک روسی کہانی کا ترجمہ ہے جس کا ترجمہ محمد مجیب نے کیا ہے۔ اس سبق سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان کو اپنے اوپر کبھی تکبر یا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر کرنے والے کو یا غرور کرنے والے کو ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی طریقے سے ندامت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ندامت میں رہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ آئیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ایک عقاب گھٹاؤں کو چیرتا ہوا ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور چکر پر چکر لگا کر صدیوں پرانے ساگوان کے ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ ساگوان ایک درخت کا نام ہے جس سے لکڑی نکلتی ہے جو ہم مکان بنانے کے کام میں لاتے ہیں، اور اس کی لکڑی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کی لکڑی دنیا بھر میں نمبر 1 لکڑی مانی جاتی ہے۔ تو ایک عقاب ہوتا ہے جو اپنی پرواز سے گھٹاؤں کو چیرتا ہوا اونچے اونچے پہاڑ پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک عقاب ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور چکر پر چکر لگا کر صدیوں پرانے ساگوان کے ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے جو منظر دکھائی دے رہا تھا اس کی خوبصورتی میں وہ کھو سا گیا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے دنیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک تصویر کی طرح سامنے رکھی ہوئی ہے۔ کہیں دریا میدانوں میں بل کھاتے ہوئے بہہ رہے ہیں، کہیں جھیلیں آئینے کی مانند چمک رہی ہیں، کہیں پھولوں سے سجے پیڑ پودے جھوم رہے ہیں، اور کہیں سمندر غصے کے عالم میں اپنی پیشانی پر بل ڈالے ہوئے اپنے منہ سے جھاگ اڑا رہا ہے۔ یعنی عقاب جو ایک اونچی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، وہاں پر ایک صدیوں پرانا ساگوان کا درخت تھا، اس پر بیٹھ گیا اور وہاں سے اس نے جو قدرت کا منظر دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، وہ اس کا لطف لیتا رہا اور اس کی تعریفیں خود ہی خود من ہی من میں سوچتا رہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، کیسے درخت پھولوں سے سج رہے ہیں، کیسے سمندر میں لہریں اٹھ رہی ہیں وغیرہ۔ اے خدا، عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ یعنی عقاب اب اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے پرواز کی ایسی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا میں کوئی بلندی نہیں جہاں میری رسائی نہ ہو سکے۔ عقاب اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے مجھے ایسی طاقت دی ہے کہ میں اپنی پرواز سے دنیا کی اونچی بلندی پار کر سکتا ہوں، اور دنیا میں ایسی کوئی اونچائی نہیں ہے جہاں پر میری رسائی نہ ہو سکے۔ میں فطرت کے حسین مناظر کا لطف ایسے مقام پر بیٹھ کر اٹھا سکتا ہوں جہاں کسی اور کا گزر ممکن نہیں۔ عقاب کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، نیچر کا مزہ وہاں پر بیٹھ کر اٹھا سکتا ہوں جہاں کسی اور کا گزر ممکن نہیں، یعنی یہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ عقاب اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نزدیک ہی سے ایک مکڑی بول اٹھی، اے عقاب، تو آخر کیوں اپنی منہ مٹھو بنتا ہے؟ منہ مٹھو بنتا ہے، یہ یہاں پر ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے اپنی تعریف آپ کرنا، منہ مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا۔ تو
उकाब ये कह ही रहा था कि नज़दीक से एक मकड़ी बोल उठी। वो उकाब से मुखातिब होकर कहती है कि ए उकाब, तू आखिर क्यों अपनी तारीफ खुद करता है? क्या मैं तुझसे कुछ कम हूँ? यानी मैं तुझसे कुछ कम नहीं हूँ। इस आवाज़ पर उकाब चौकन्ना हुआ और इधर उधर नज़रें दौड़ाई। देखता क्या है कि नज़दीक ही एक मकड़ी बैठी जाला तन रही है। तो उकाब ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो एकदम से चौकन्ना हो गया और इधर उधर उसने देखा तो देखता क्या है कि एक मकड़ी जाला बुन रही थी। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे।